بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، پہاڑوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عامر نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ عامر اپنے مہربان دل کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں مقصد تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ ایک دن جب وہ زیتون کے قدیم درخت کے نیچے بیٹھا اپنے سفر کے بارے میں سوچ رہا تھا تو ایک لمبی سفید داڑھی والا بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا عامر، میں تمہارے دل میں ہنگامہ دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں جو آپ کی رہنمائی کرے گی۔ ایک دور دراز ملک میں ابراہیم نام کا ایک حکیم اور عاجز عالم رہتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور لوگوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دینے کے لیے وقف کر دی۔ ابراہیم کے خاندان کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے اٹل ایمان نے اسے مضبوط رکھا۔ اس نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اس کی آیات میں حکمت تلاش کی۔ ایک دن ایک قرآن کی آیت سے متاثر ہو کر ابراہیم نے غربت اور مایوسی سے دوچار ایک دور دراز شہر کے سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ابراہیم بنجر صحرا میں سے گزرا، آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے اس کا سامنا مختلف پس منظر کے لوگوں سے ہوا۔ ہر قدم کے ساتھ اس نے ہمدردی اور محبت کا پیغام پھیلایا، اس سے ملنے والے لوگوں کے دلوں میں امید کے بیج بوئے اور آخر وہ ایک اچھے شہر میں جا پہنچا۔ لوگوں کو پہلے تو شک ہوا، لیکن ابراہیم کی خلوص اور مہربانی نے ان کے دل جیت لیے۔ اس نے بچوں کو پڑھایا، بھوکوں کو کھانا دیا اور بیماروں کے لیے شفا کا انتظام کیا۔ آہستہ آہستہ یہ شہر امن کی آماج گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے جیسے ابراہیم کا اثر بڑھتا گیا، چیلنجز بھی بڑھتے گئے۔ غیرت مند افراد نے اس کے خلاف سازش کی، اس کی ساکھ کو داغدار کرنے کے لیے جھوٹ پھیلایا۔ بے خوف ابراہیم نے صبر اور لچک کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھا۔ اس نے اپنے ایمان پر بھروسہ کیا اور ان آزمائشوں کو یاد کیا جو ہم سے پہلے انبیاء پر گزری ہیں۔ ایک دن حکام نے ابراہیم کو ناحق قید کر کے ان کے ایمان کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اپنی کوٹھڑی کے اندھیرے میں ابراہیم کو دعا اور غور و فکر سے سکون ملا۔ ان کے اٹل ایمان اور اللہ پر بھروسے نے ان کی قید کو روحانی ترقی کا ذریعہ بنا دیا۔ ابراہیم کی قید کی بات پھیل گئی اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ان کی رہائی کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔ حکام نے بڑھتی ہوئی بدامنی سے خوفزدہ ہو کر ابراہیم کو ان کے اعمال کی حماقت کا احساس کرتے ہوئے رہا کر دیا۔ ابراہیم کا سفر امید کی کرن بن گیا تھا جو دوسروں کے لیے راستے کو روشن کر رہا تھا۔ جیسے ہی عامر نے اس بوڑھے شخص کی کہانی سنی، اس کے اندر ایک چنگاری بھڑک اٹھی۔ ابراہیم کے غیر متزلزل ایمان اور لچک سے متاثر ہو کر عامر نے خود کی دریافت اور دوسروں کی خدمت کے لیے ایک سفر کا آغاز کیا۔ اس نے علم کی تلاش کی، اپنی برادری کے ساتھ مشغول رہے اور اللہ کے منصوبے پر صبر اور بھروسے کے ساتھ چیلنجوں کا سامنا کیا۔ عامر کے سفر نے اسے غیر متوقع جگہوں تک پہنچایا، جہاں اس کے سامنا مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد سے ہوا۔ مہربانی اور افہام و تفہیم کے کاموں کے ذریعے اس نے پل بنائے اور اتحاد کو فروغ دیا۔ اپنے سفر کے دوران عامر کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے اس کے ایمان کا امتحان لیا۔ جیسے جیسے ہمدردی اور خدمت کے لیے عامر کی شہرت پھیلتی گئی، اس نے ہم خیال افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا، جس سے اس نے اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا دیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔